شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اساتذہ اکرام و مہمانان گرامی اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے خواتین کربلا اور اولاد دل۔ تو اپنی تقریر کو اس شعر سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ سامعین محترم، خواتین کربلا نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ ہر سخت امتحان میں کامیاب ہوئے۔ کربلا میں اور کربلا کے بعد ہر ظلم کی انتہا تھی کہ ایسا ظلم نہ کبھی زمانے میں اس سے پہلے ہوا تھا اور نہ اس کے بعد، لیکن بچوں نے اس ظلم کو برداشت کر کے اپنی ثابت قدمی اور اپنے صبر کے جوہر دکھائے۔ جناب میں فروا کے فرزند جناب قاسم کا واقعہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب شب عاشور شہداء کی فہرست میں آپ کا نام نہ آیا تو آپ شدید غمزدہ ہو گئے، آپ پریشان ہو گئے۔ تو اپنے چچا امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے اور فرمایا، امو جان، کیا واقعہ میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں آیا ہے؟ کیا مجھے شہادت کی توفیق نہیں ملے گی؟ تو امام حسین نے ایک سوال کیا، اے قاسم، تیری نظر میں موت کیا ہے؟ جناب قاسم نے فرمایا، میری نظر میں موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کا ہاتھ تھاما اور انہیں کربلا میں وہ جگہ دکھائی جہاں انہیں روز عاشور شہید ہونا۔ عزیزان محترم، یاد رہے کہ جناب قاسم کی عمر صرف اور صرف 13 سال تھی۔ وہ بھی ہم اور آپ کی طرح کم سن تھے، لیکن یہ جذبہ شہادت، یہ موت سے بے خوفی اور خدا کی راہ میں قربان ہونے کا یہ جذبہ صرف ان کی ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے، اور یہی جذبہ کربلا میں ہر بچے کے اندر موجود تھا جو آگے بڑھ کر موت کو گلے لگا رہے ہیں، جیسے جناب اکبر، جناب اور محمد اور بعد کے لال کا جذبہ، شوق شہادت اور جذبہ نصرت کہ جب اپنے بابا کے نعرہ حل میں ناصرین سننا کی صدا پر خود کو جھولے سے گرا دیتے تو امام حسین اس اصغر بیشیر کو رنگ میں لے آئے۔ اس منظر کو ایک شاعر یوں بیان کرتے ہیں کہ جب رنگ میں حسین اصغر بیشیر کو لائے، جب رنگ میں حسین اصغر بیشیر کو لائے، لختے جگر بانوئے دلگیر کو لائے، جلادوں میں اس صاحب توقیر کو لائے، جلادوں میں اس صاحب توقیر کو لائے، ہاتھوں پہ در چاند کی تصویر کو لائے۔ غل پڑ گیا دیکھو شہ والا کے پسر کو، غل پڑ گیا دیکھو شہ والا کے پسر کو، خورشید نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے عمر کو۔ جی ہاں عزیزان گرامی، کربلا میں ہر خاتون نے اپنی اولاد کو راہ خدا میں قربان کیا، اور قربان کرنے کے بعد خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کی تربیت کا مقصد پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد کو صرف اسی دن کے لیے پالا تھا۔ بس سامعین، میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرتی ہوں۔ چھپا کے ریت میں اصغر کے نرم چہرے کو، چھپا کے ریت میں اصغر کے نرم چہرے کو، خدا ہی جانے کہ کتنا حسین روئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔